بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک ٹاپک چل رہا ہے، وہ ٹاپک یہ ہے اپنی تربیت کیسے کریں۔ اس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں سمجھے تھے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے کس طریقے سے اپنی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، اپنی شخصیت سے جڑی ساری چیزوں کو سدھارنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے جو لاسٹ ویڈیو تھی میری، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تربیت کو ہمارے لیے آسان اللہ تعالیٰ کر دیے ہیں اور وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اختیار میں دیتا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے سوال اور جواب اور اسی کے حساب سے عدل اور انصاف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تقوی جتنا ہم اختیار کریں گے ہماری استطاعت کے حساب سے ہم سے سوال ہوگا۔ اب ہم آج یہاں پر دیکھیں گے تربیت کے لیے اپنا جو ارادہ اور عمل ہوتا ہے وہ شرط ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھیے کامیابیاں ہوں یا آخرت کی کامرانیاں ہوں، دونوں کے لیے اپنی تربیت ناگزیر ہے، کیونکہ جنت اپنی تربیت اور تزکیے کے بغیر، اپنے آپ کو پاک اور صاف کیے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور پھر یہ کہ راستہ آسان بھی ہے اور اختیار میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تربیت خود کرنے سے ہوتی ہے۔ میری جگہ آپ یا آپ کی جگہ میں تربیت نہیں کر سکتی یا پھر اب خود عمل نہیں کر سکتے۔ اپنی تربیت ہم کو خود کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ارادہ کرنا ہوتا ہے اور اسے کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے اور عمل میں لانا ہوتا ہے، کیونکہ خالی ہم ارادہ کرنے سے اور یا پھر کروں گی میں اس کے لیے ایسے کروں گی تو اس طریقے سے کام نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کے لیے عمل کرنا شرط ہوتا ہے اور اس کے بغیر تربیت ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ارادہ جو عمل ہوتا ہے یہ اپنے بس میں عمل کی پوری کوشش، یہی کیا ہے تربیت کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان سے توقع رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں، وہ یہی چیز ہے۔ اور پھر صرف اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انعام کا، اکرام کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا ہے وہ اسی وجہ پر اور اسی چیز پر کیا ہے منحصر ہے۔ اگر ہم خود ارادہ نہیں کریں گے اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ کوئی اور ہماری طرف سے کر دے یا پھر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو کوئی ہماری طرف سے کام نہیں کر سکتا۔ جس کو کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی کو وہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی پھر تعلیم ہو یا تربیت ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور نہ اپنے ایمان میں اور نہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنا سکتے ہیں یا جنت میں کوئی لے جا سکتا ہے۔ تب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے 3 ہمیں اصول بتائے ہیں کہ کیسے جنت کا مستحق کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے 3 اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹتا ہے اس کا وبال اسی کے سر ہے۔ اور پھر اس بات کو اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا سورۃ النجم کی آیت نمبر 41 میں کہ کیا انسان کو وہ بات نہیں بتا دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کی گئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کیا، یہ کہ بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر وہ یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ عمل جو اس نے کیے ہیں، یعنی اس نے کچھ کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کا عمل اسے عنقریب ضرور دکھایا دیا جائے گا۔ اگر ہم خود نیک بننے کا ارادہ کریں اور کوشش نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے تعلیمات ہو، ان کی توجہ ہو، ان کی صحبت بھی کیا ہے انسان کو نیک نہیں بنا سکتی اور نہ برائیوں سے روک سکتی ہے۔ یہی نہیں، نبیوں کو بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ وہ کسی کو ہدایت کی راہ پر لائیں، جیسا کہ ہمیں سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں ملتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ تم صرف راستہ بتانے والے ہو، تمہارا کام پہنچا دینا ہے،
تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور اگر خود بخود اگر انسان بد بننا چاہتا ہے تو اس کو شیطان کی صحبت، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بد نہیں بنانا چاہتا، برا نہیں بنانا چاہتا، اگر وہ شیطان کی صحبت میں بھی بیٹھ جائے یا پھر ہر وقت اس کے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے، اب وہ طاق میں بھی ہے کہ کب وہ موقع ڈھونڈے، اور اس کو کیا ہے گھات میں لگا ہوا ہے کہ اس کو کیا ہے اس کے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے ہر جگہ سے اس کو ڈسٹرب کرے اور اس کو بگاڑے اور اس کو جہنم میں لے جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے ارادے کے خلاف زبردستی شیطان بھی کوئی کام ہم سے نہیں کرا سکتا، کیونکہ اسے بھی ایسا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا کام صرف وسوسے ڈالنا، دلوں میں برے خیالات ڈالنا اور بھٹکانا ہے، وہ خود پکڑ کر کسی کوئی کام نہیں کرواتا۔ جیسے کہ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تم پر کوئی، شیطان کہتا ہے کہ میرا تم پر کوئی زور اور اختیار تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، یعنی شیطان کے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، یعنی وہ تم میری بات پر حاضر ہو گئے اور میری بات کو مان لیا۔ اب مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو اپنے آپ ہی کو کیا ہے تم ملامت کرو۔ یعنی شیطان بھی جو وسوسے ڈالتا ہے وہ قیامت کے دن اس بات سے مکر جائے گا کہ اس نے کوئی کام کروایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم میری بات پر آ گئے۔ یعنی جو دل کا کمزور ہوتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نہ نبی نہ شیطان کوئی بھی زبردستی ہدایت یا برائی پر نہیں لا سکتے، خود انسان ہی وہ راستے پر چلتا ہے یا پھر خود کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے ساتھ ہوتی ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ جیسے انسان چاہتا ہے اس کو اسی راہ پر ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل نہیں ہے تو پھر انسان کیا ہے ہدایت کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی انسان کی مدد کرتا ہے جو جس راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارادہ کر کے جنت کے راستے کی قدم کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب، کہ اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 71 میں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے، یعنی گناہ تو اس سے ہوئے ہیں لیکن وہ توبہ کر کر اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف لاتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا حق ہے۔ اور پھر ایک جگہ سورۃ الطٰہٰ کے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی محبت اپنی رحمت کو اس آیت میں بتایا کہ جو توبہ کرے، یعنی گناہ تو کیا اس نے لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے پھر اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کر کے اور سیدھی راہ پر جو چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ درگزر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے اس کو یاد رکھیں گے۔ اور ایک سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا۔ یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا تم اس کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ پھر ایک جگہ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب تمہارے لیے سخت ہے۔ یعنی جو ارادہ اور جو عمل کریں گے
تو وہ ساری خوشخبری اور وعدے اللہ تعالیٰ کے اسی کے لیے ہے. یعنی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ گناہ بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا، نادم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرنے کے بعد شرمندہ مت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، نیک عمل اختیار کرو اور پھر سیدھی راہ پر چلتے رہیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور یہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، لیکن پھر دوڑ کر وہ کام بھی کرتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیے ہیں مگر اسے بہت زیادہ وہ محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں. تو جب بندہ وہ روش اختیار کرتا ہے تو اس کی نگاہ، اس کا سننا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. یعنی جب انسان فرائض کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف دوڑتا ہے اور اللہ اسے محبوب رکھتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کان اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں نیکیوں کی طرف ہی بڑھا دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھے گا تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور جو ایک قدم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم، یہاں تک کہ جو چلتا ہوا آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے اس کی کوشش کیا ہے پوری ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ایسا نہیں کہ انسان صرف ارادہ کر رہا ہے اور اعمال نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے، کوشش اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اور اس لیے ارادہ بھی ہونا کیا ہے، جیسے کہ ارادے کے بارے میں ہم سن رہے ہیں جب سے، تو ارادہ جو ہے یہ ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. اب ارادہ صرف ایک خواہش کا نام نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی اور پھر یہ کیا ہے خواہش کے بس اسی کے حساب سے ہم کو حساب ملے گا اور عمل ہوگا، اس طریقے سے نہیں. ارادہ کوئی خواہش کا نام نہیں ہے. ارادے میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کی انسان کے دل میں اس کی قدر ہو، اس کی قیمت معلوم ہو، اس کی ضرورت کا یقین اس کے دل میں شامل ہو، تب جا کر کیا ہے اس کے کرنے کی پھر اس کے اندر خواہش ہونی چاہیے اور اس کے اندر ایک چاہت محبت بھی ہونی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کی. یہ پورے شعور اور پورے سوچ اور سمجھ کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس سب کو مل کر ہی ارادہ بنتا ہے اور یہ ارادہ ہی کیا ہے انسان کو جنت یا جہنم میں لے جاتا ہے. اب یہ ارادہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر کمزور بھی پڑ سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، انسان بھول بھی سکتا ہے، کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر پورے ہوش اور حواس کے ساتھ وہ ارادہ کرے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور آخرت اور جنت کو حاصل کرنا ہے اور اسی کے لیے اپنی تربیت کے لیے وہ ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے تو جب جا کر کیا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی تربیت ہوتی ہے. ورنہ کتنی بھی تعلیم آپ دے دیجئے، تربیت دے دیجئے، بڑی بڑی تربیت کی بارش ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ انسان خود ہی نہیں کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن ہم جب آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اب جیسے انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے نیکیاں کرنا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی یا میں جھوٹ نہیں بولوں گا یا پھر میں نماز میں خشوع خضوع پیدا کروں گی، تو جب دماغ بار بار برائی کی طرف جاتا ہے تو اسے کھینچ کر لانا پڑتا ہے. جب ہم یہ چیزوں کو سمیٹ کر اللہ کی طرف ایک جگہ کر دیتے ہیں تبھی جا کر پھر ہماری تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں ایک سو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا، مطلب جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک سو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. تو اللہ کے ذکر کی پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید اور فروخت چھوڑ دو. یعنی یہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے گا، جو اللہ کی طرف کوشش کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جینے، اپنے مرنے کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا وعدے کو پورا
کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وعدہ یہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہ وعدہ عطا کریں گے۔ تب یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو ہمیں اپنی تربیت کے لیے اپنے جسم، اپنے ہوش، حواس، عقل، ساری چیزوں کی تربیت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تربیت آسان ہے، یہ ہمارے دماغ میں رکھ کر ہم کو اپنی تربیت کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری تربیت جو ہوگی اس میں کیا ہے، پھر ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ارادہ اور عمل کیا ہے، یہ شرط ہے، کیونکہ بغیر ارادے کے، بغیر عمل کے پھر کوئی تربیت ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تربیت والا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے بندے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بندے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جو جان بوجھ کر انجانے میں جو گناہ ہم سے ہوئے اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں کی اور ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں عطا فرمائے، اور اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی سنیے اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریے گا، اور دوسرے بھی انشاءاللہ اپنی تربیت کر سکیں۔ اگر ہمارے ذریعے کوئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی اور نئی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔